اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کو ایک ٹائمنگ کے لیے انتہائی بہترین نسخہ بتا رہا ہوں۔ وہ لوگ جو اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہی فارغ ہو جاتے ہیں، یعنی ان کا انزال ہو جاتا ہے، یا دخول ہوتے ہی انزال ہو جاتا ہے، یا اگر لگتا بھی ہے تو بہت تھوڑا سا ٹائم، ان کے لیے ایک اکثیر نسخہ بتا رہا ہوں، ایسا لسانی نسخہ کہ میں نے اپنی زندگی میں جس کو بھی دیا ہے الحمدللہ مکمل شفا یابی ہوئی ہے اور لوگوں نے دعائیں دی ہیں۔ تو سب سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ یہ مفید نسخہ جات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچیں اور وہ فائدہ اٹھائیں اور میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ تو اس مرض کی علامات تو یہی ہیں جو پہلے بیان کر چکا ہوں کہ بندہ اپنی بیوی کے پاس جاتے ہی قطروں کا شکار ہو جاتا ہے، دو باتیں بھی نہیں کر سکتا، یا کسی سے فون پر بات ہوتے ہی یا کسی لڑکی پر نظر پڑتے ہی شلوار بھیگ جاتی، اور جب اپنی بیوی کے پاس پہنچ کر وہ مباشرت کا عمل شروع کرتا ہے تو اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ وہ دخول ہونے سے پہلے ہی فارغ ہو جاتے ہیں، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بس دخول ہونے کی نوبت آتی ہے تو بندہ فارغ ہو جاتا ہے۔ یہ انتہائی سنگین صورتحال ہوتی ہے، خاص طور پر ایک مرد کے لیے، کیونکہ پھر اس کی ساری زندگی جو ہے وہ شرمندگی سے گزرتی ہے۔ بندہ کتنے شوق سے شادی کرتا ہے، اس کے دل میں بڑے ارمان ہوتے ہیں کہ میں شادی کروں گا تو میں پوری طرح اپنی بیوی سے لطف اندوز ہوں گا، اس کے حسن سے پوری طرح لطف اندوز ہوں گا، لیکن اس مرض کے شکار لوگ جو ہیں وہ لطف اندوز ہونا تو دور کی بات، ان کے لیے زندگی ایک عذاب بن جاتی ہے، وہ رات ہونے سے ڈرتے ہیں۔ تو بھائی سب سے پہلے گزارش ہے کہ آپ لوگ ایسے کاموں کو ہی چھوڑیں جن سے یہ امراض پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھیں، اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ اسلام چونکہ ایک دین فطرت ہے، یعنی دین فطرت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر 4 شادیوں کی اجازت ہے تو ایک مرد میں 4 عورتوں کو مطمئن کرنے کی طاقت موجود ہے۔ اگر نہ ہوتی تو اجازت ہی نہ ہوتی، یعنی ایک بندے میں اتنی طاقت ہے کہ وہ 4 بیویوں کو پوری طرح مطمئن کر سکتا ہے، لیکن اب یہ صورتحال ہو چکی ہے کہ لوگ ایک بیوی سے بھی نالاں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے بھائی ہماری غلط کاریاں۔ تقریباً 95% لوگ مشتعانی کا شکار ہیں۔ اغلام بازی حد سے بڑھ چکی ہے، جسے لوتی فعل بھی کہتے ہیں، اور اس مرض سے اندرونی کمزوری تو ہوتی ہی ہے، لیکن بیرونی طور پر بھی عضو تناسل کی رگیں خراب ہو جاتی ہیں، پھر یا تو وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے یا پھر انتشار آتا ہی نہیں۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ میں عرض یہ کہہ رہا تھا کہ ایسے کاموں کو چھوڑیں جن سے یہ امراض پیدا ہوتے ہیں، اور خدا کے لیے میری ریکویسٹ ہے کہ دین کی طرف آئیں۔ دین میں ہمارے لیے مکمل نجات موجود ہے۔ مسجد سے اپنا تعلق جوڑیں، مسجد میں اپنا ٹائم گزاریں۔ بازار سے کی نسبت مسجد ایک پناہ گاہ ہے انسان کے لیے۔ کتنے ہی طوفان آئے، سونامی آئے، سمندری طوفان، ہوائی طوفان، جتنے بھی آئے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بھائی مسجد اللہ کا گھر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی گزاریں، اسی میں ہماری نجات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے، ہمارے لیے اتنا روتے تھے کہ ان کے سینے سے ابلتی ہوئی ہانڈی جیسی آواز آتی تھی، اور اتنی زیادہ پریشانی کہ اللہ تعالیٰ کو خود کہنا پڑا کہ اے میرے محبوب، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، نجات اور ہدایت تو اسے ملے گی جسے میں چاہوں گا۔ تو بہرحال ان سب کاموں سے پرہیز کریں۔ آج جو نسخہ بتا رہا ہوں، بہرحال جتنی بھی خرابی پیدا ہو چکی ہے اس کے لیے وہ اکثیر ہے۔ یہ نسخہ بنا لیں
تو جتنی بھی خرابی پیدا ہو چکی ہے پچھلی، وہ دور ہو جائے گی گارنٹی سے، شرطیہ طور پر۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے آئندہ اس طرح کی کوئی خرابی نہیں کرنی، یعنی مشت زنی، اغلام بازی سے مکمل طور پر پرہیز کرنی۔ اور بھائی میں کہتا ہوں کہ زہر کے علاج کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ بندہ مزید زہر کھانا چھوڑے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ زہر کی دوائی بھی کھاتا رہے اور زہر بھی کھاتا رہے، پھر تو لازمی اثر زہر نہیں کرنا ہے بھائی۔ اگر آپ غلط کاریوں کو چھوڑ دیں گے تو انشاءاللہ یہ جو نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کے تمام امراض کے لیے، اس طرح کے امراض کے لیے کافی ہو جائے گا اور آپ کی زندگی جنت بن جائے گی۔ 1 مہینہ کے لیے یہ نسخہ استعمال کر لیں، 1 گولی صبح شام یا 1 گولی روزانہ کے حساب سے بھی کھائی جا سکتی ہے۔ یہ بہرحال بہتر یہ ہے کہ صبح شام ہی کھائی جائے۔ یہ نسخہ آپ مکمل پرہیز کے ساتھ، مکمل پرہیز یہ ہوتی ہے کہ اپنی بیوی سے بھی دوائی کے دوران دور رہنا ہے، تو آپ یہ نسخہ استعمال کر لیں، انشاءاللہ آپ دعا دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ میں اس نسخے کے بارے میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ استعمال کریں اور مجھے دعا دیں، آپ خود بخود ہی مجھے دعا دیں گے انشاءاللہ۔ نسخہ سماعت فرما لیں۔ سالم مصری 2 تولہ، موسلی سفید انڈین 2 تولہ، زعفران 1 تولہ، مستگی رومی 2 تولہ، بور کا دودھ 2 تولہ۔ نسخہ دوبارہ سماعت فرما لیں۔ سالم مصری 2 تولہ، موسلی سفید 2 تولہ، زعفران 1 تولہ، مستگی رومی 2 تولہ، بور کا دودھ 2 تولہ۔ اب اس کے بنانے کا طریقہ سمجھ لیں۔ سالم مصری، موسلی سفید اور مستگی رومی، ان تینوں چیزوں کو آپ نے بریک کر لینا ہے۔ بریک کر کے بور کا دودھ اس میں مکس کر دینا۔ بور کا دودھ ہو سکتا ہے آپ کا 2.5 تولے لگ جائے یا 3 تولے لگ جائے۔ دوائیاں تر ہونی چاہیے 1 دفعہ بور کے دودھ میں۔ اس کو رکھ دیں۔ ایک ہفتے کے لیے۔ 1 ہفتے بعد وہ سخت گاڑھا ہو جائے گا، اس کو نکال کر کھرل میں ڈالیں اور زعفران جو ہے وہ اس میں اچھی طرح پیسیں، رگڑیں۔ جب زعفران اچھی طرح مکس ہو جائے تو ایک چھوٹے بیر کے برابر گولی بنا لیں۔ یہ نسخہ الحمدللہ ایک بندے کی مکمل خوراک ہے اور ایسا جادوئی اثر نسخہ ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ جیسے ایک پھونک مارنے سے ریگستان میں گلستان کھل جائے گا۔ آپ یہ نسخہ استعمال کریں، آپ خود ہی مجبور ہو جائیں گے اس کی تعریف کرنے پر۔ یہ نسخہ میں نے جس مریض کو بھی دیا ہے، ان لوگوں نے صرف دعائیں نہیں دیں، مجھے اور بھی بہت کچھ دیا ہے۔ ایک مریض تھا ہمارا، ماسٹر صاحب، ماسٹر جوید صاحب، ان کے بڑے بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی اور 3-4 چھوٹے بھائیوں کی بھی شادی ہو چکی تھی، لیکن وہ شادی سے انکاری تھے کہ میں بیمار ہوں، یعنی مجھے یہ تمام علامات ہیں۔ لیکن جب ان کو یہ نسخہ استعمال کروایا تو الحمدللہ آج ان کے 4 بچے ہیں اور وہ اپنی زندگی سے پوری طرح مطمئن ہیں۔ تو لہذا آپ سے بھی گزارش ہے کہ باپرہیز اس نسخہ کو استعمال کریں، دوران استعمال جماع سے پرہیز کریں اور کھٹی اشیاء سے بھی پرہیز کریں۔ انشاءاللہ آپ کو مکمل فائدہ ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔